قرآن میں جھولا کہاں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا، لیکن جھولے کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور جھولا عصمت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اور قرآن کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے، نام نہیں لیتا۔ اگر نام لے لے تو وہ آیت، وہ ذکر اسی وقت کے لیے محدود ہو جائے گا۔ قرآن ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ تو قرآن نے ذکر کر کے بتایا جھولے کا کہ جہاں بھی دنیا میں تمہیں اس طریقے کی کوئی رسم دکھ جائے تو بس وہیں اس آیت پہ یقین کر لینا۔ تو ہم یہ عقیدہ، جہاں اتنے عقیدے ہمارے، ہم شیعان حیدر کرار کے ہیں، وہاں ہمارا ایک عقیدہ اور ہے کہ ہم بعد نبی علی کو افضل مانتے ہیں تمام نبیوں سے۔ ہم بعد نبی علی کو افضل مانتے ہیں تمام نبیوں سے۔ یہ ہمیں معلوم کب ہوا؟ جب ایک عورت جو سعدیہ حلیمہ کی نواسی ہے اور نام ہے جس کا حرہ، وہ مدینے کی گلیوں میں اسے کے سہارے چلتی ہے اور مدینے میں اعلان کرتی ہے علی سب سے افضل، علی سب سے افضل، علی سب سے افضل۔ شداد کا دور ہے، شداد کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا اے شداد، وہ حرہ مدینے میں سب کو کہتی پھر رہی ہے علی افضل، علی افضل، علی افضل۔ وہ تو اصحاب رسول سے علی کو بہت افضل سمجھتی ہے۔ شداد نے کہا اسے بلا کر لاؤ۔ دربار میں آئی حرہ، شداد کے ہاتھ میں تھی تلوار۔ شداد نے تلوار کھینچی، کہا اے حرہ، جو تو یہ عقیدہ بنا کے بیٹھی ہے کہ علی سب سے افضل، اور میں نے سنا ہے کہ تو اصحاب رسول سے علی کو افضل سمجھتی ہے۔ حرہ نے کہا تو نے غلط سنا، تو نے بہت غلط سنا، میں اصحاب رسول سے نہیں، میں تو انبیاء سے بھی علی کو افضل سمجھتی ہوں۔ شداد کو غصہ آیا، شداد نے تلوار کھینچی، کہا اے حرہ، جو تو نے یہ عقیدہ بنایا ہے یہ اپنے پاس سے بنا لیا یا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ حرہ نے کہا اے شداد، یہ عقیدہ میں نے خود نہیں بنایا، قرآن سے بنایا ہے، قرآن سے۔ اب شداد گھبرایا، شداد نے کہا اے حرہ، اگر تو یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں کر پائی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو حرہ نے پلٹ کے ہی جواب دیا آیتیں تو پڑھتا ہے یا میں پڑھوں؟ حرہ نے کہا آیتیں تو پڑھتا ہے یا میں پڑھوں؟ تو شداد نے کہا چل حرہ بتا، تو آدم سے کیسے علی کو افضل سمجھتی ہے؟ تو حرہ نے کہا تو نے قرآن کا وہ قصہ نہیں سنا کہ اللہ نے آدم سے کہا اے آدم، جنت میں جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس شجر کے پاس نہ جانا، اس شجر سے کچھ نہ کھانا۔ اب حرہ سے جیسے ہی حرہ نے یہ بولا تو اس نے بولا تو اس پہ علی کو کیسے فضیلت دیتی ہے؟ تو حرہ نے کہا اے شداد، تو یہ بتا کہ آدم جنت میں اس شجر کے پاس گیا یا نہیں گیا؟ شداد نے کہا ہاں گیا تو تھا۔ حرہ نے کہا اس نے اس شجر سے کچھ کھایا یا نہ کھایا؟ تو شداد نے کہا ہاں کھایا تو تھا۔ کہا بس یہ آدم ہے جس کو اللہ نے منع کیا تھا کہ شجر کے پاس نہ جانا، اور وہ میرا علی ہے جس کو اللہ نے کبھی کچھ کھانے کو منع نہیں کیا، لیکن علی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں جو کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ جو کو کبھی علی نے گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے کیوں منع کیا تھا اور شیطان نے کیوں ورگلایا آدم کو؟ جب اللہ چاہتا تو آدم کو ہر چیز کھانے کی اجازت دیتا، ہر چیز اللہ نے کہا تھا کہ آدم ہر چیز جنت میں کھاؤ، لیکن بس اس شجر کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے ورگلایا اس وجہ سے، اب آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، جو وہ شجر تھا اس میں جو پھل تھا وہ تھا سیب، اور وہ سیب ایک کوئی معمولی سیب نہیں تھا، اس سیب میں تھا جناب سیدہ کا نور، جناب سیدہ کا نور۔ تو اللہ نے کہا اے آدم، ایسا نہ ہو کہ تم اس شجر کے پاس جاؤ اور تمہارے اندر یہ حسرت آئے جو انہیں ملا وہ مجھے بھی ملے، جو انہیں ملا وہ مجھے بھی ملے۔ تو اس وجہ سے شیطان نے ورگلایا۔ اب آدم گئے شجر کے پاس، اب اس میں سے آدم نے کھایا،
جس کی وجہ سے سب آپ جانتے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا. تو اب دیکھیں جو آدم نے وہ بیج کھایا اس کا اثر کیا ہوا. اس سے پہلے میں ایک مثال دوں کہ جب کوئی عورت دنیا میں ولادت دینے والی ہوتی ہے تو حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہے, کیونکہ جو وہ سنے گی, جو وہ کرے گی, اس کا عمل اس بچے میں آئے گا. اب اثر کیا ہوا آدم کی نسل میں, یہ دیکھیے گا, اس کا اثر اس بچے میں آئے گا. اب دنیا کو اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے بچے آتے ہی امام حسین کی عزاداری سے کیسے جڑ جاتے ہیں, تو یہ دنیا کی سوچ پہ ہمارا سلام ہے کہ وہ آج تک سمجھے نہیں کہ شیعان حیدر کرار کے بچے آتے ہی کیسے عزاداری سے جڑ جاتے ہیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ جو ماں کرے گی, جو ماں دیکھے گی, جو ماں سنے گی, اس کا اثر بچے میں آئے گا. تو ہمارے بچے جبھی آتے ہی عزادار حسین سے اس وجہ سے جڑ جاتے ہیں کہ ہماری مائیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عزاداریوں میں ہمیں لے کے جاتی ہے, تو اس کا اثر ہمارے اندر دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہے. تو جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں تو پھر وہ اثر رنگ لاتا ہے. اب آدم کی نسل کیا اثر ہوا اس کا, آدم نے جیسے ہی وہ شجر سے کھایا تھوڑا, تو آدم کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ, جو تو نے انہیں ہمیں, جو تو نے انہیں بخشا ہے, جو انہیں مرتبہ دیا ہے, وہ ہمیں کیوں نہیں دیا. تو وہ بیج جو تھا اس میں وہ آدم کی صلب میں آیا. وہ کون سا بیج تھا؟ حسد کا بیج. تو آپ سب جانتے ہیں اس حسد کے بیج سے کون پیدا ہوا؟ قابل پیدا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ قابل نے کیا کیا؟ قابل نے کیا کیا؟ اب جب قابل پیدا ہوا حسد کے بیج سے, تو لازمی تھا اللہ کے اوپر کہ اللہ آدم کو ایک ایسا بیٹا دیتا جو اس سے اچھا ہوتا, جو فرما بردار ہوتا اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا. لیکن اس سے پہلے جب آدم جنت میں تھے, اہل سنت کے عالم, بہت بڑے عالم جلال الدین سیوطی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ آدم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, تو جبرائیل آئے, اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو جبرائیل نے کہا اے آدم گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں کچھ نام بتاتے ہیں, تم وہ نام لو, اللہ تم سے جلد راضی ہو جائے گا. جبرائیل نے کہا کہ تم یہ نام لو, اللہ تم سے جلد راضی ہو جائے گا. آدم نے کہا اے جبرائیل جلدی مجھے وہ نام بتا. تو جیسے ہی آدم نے کہا اے جبرائیل مجھے جلدی وہ نام بتا, تو جبرائیل نے کہا اے آدم کہو محمد, کہو علی, کہو فاطمہ, کہو حسن, کہو حسین. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا دنیا کا پہلا انسان, پہلا آدم, پہلا جسے اللہ نے خلق کر کے بھیجا, اس کی بخشش کا وسیلہ جو اللہ بنا رہا ہے وہ ان پنجتن کو بنا رہا ہے. تو جب ہمارا باپ, ہمارا دادا آدم گناہ کر رہا ہے اور اس کی بخشش کا ذریعہ اہل بیت بن رہے ہیں, تو پھر ہماری بخشش کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہماری بخشش کیوں نہیں کروا؟ تو حرہ کی یہ بات سن کے اس نے بولا اچھا تو نے دلیل تو قرآن سے بنا لی, اور کس نبی پہ افضلیت دیتی ہے علی کو؟ اس نے کہا میں تو لوط اور نوح پہ بھی علی کو افضلیت دیتی ہوں. اس نے کہا دلیل دے. اس نے کہا ابھی دیتی ہوں دلیل قرآن سے. کہا قرآن میں سورہ تحریم اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ تحریم میں کہ نبی کی بیویاں خیانت کرتی ہیں نبی سے. ان دونوں نبیوں کی بیوی نے خیانت کی نبیوں سے. اب خیانت کا مطلب کہیں اور نہیں لے کے جائیے گا. خیانت کا مطلب جب لوط اپنے مہمانوں کو گھر میں بلاتے تھے تو ان کی بیوی باہر جا کے لوگوں کو بتاتی تھی کہ آ جاؤ آج شکار آیا ہے, آ جاؤ آج شکار آیا. یہاں کی باتیں لوط کی بیوی باہر جا کے لوگوں کو بتاتی تھی. تو اس کو اللہ نے کہا کہ لوگوں, نبیوں کی بیوی نے خیانت کی. اور نوح کی بیوی کون؟ نوح کی بیوی جب بہت سے راز اللہ نے نوح کو دیے تو اور نوح سے کہا اے نوح تم اپنی قوم کو کوئی راز نہیں بتانا. تو نوح کی بیوی بھی یہی کرتی تھی کہ وہاں سے راز لیتی تھی اور قوم کو بتاتی تھی. تو جیسے ہی حرہ نے یہ واقعہ, یہ تذکرہ قرآن کا اس کو بتایا, تو فوراً شداد نے کہا
تو اب اس پہ علی کو کیسے فضیلت دے گی؟ کہا سن، وہ نوح اور لوط کی بیوی تھی، جس کے قصے، جس کے چرچے قرآن اس طریقے سے کر رہا ہے، اور یہ علی کی بیوی ہے، جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی، جس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض۔ اور دیکھیے ہر نمازی نماز میں 2 تقاضے اللہ سے لازمی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر فوراً بولتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تیری رحمت نازل، نہ کہ ان کا جن پہ تیرا عذاب یا جن پہ تو غضب ناک ہوا ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس پہ غضب ناک ہوا، تو یہ دیکھنے کے لیے دیکھیں ناطق قرآن بس زبان سامت قرآن، اور جب تک ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک اہل بیت نہ ہو، تو اب اس آیت کو ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ کس پہ غضبناک ہوا اور کس سے ناراض ہوا، تو اس کی حدیث رسول فرما گئے کہ لوگوں، فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اب ہر نمازی اپنی نماز میں یہی کہہ رہا ہے، اے پروردگار مجھے ان کا راستہ دکھا جن سے فاطمہ راضی ہیں، ان کا راستہ ہرگز نہ دکھائیو جس سے فاطمہ ناراض ہے، ان کا راستہ ہرگز نہ دکھائیو جس سے فاطمہ ناراض ہے۔ تو یہ بات سن کے شداد اب گھبرایا کہ یہ تو آیت پہ آیت سنا رہی ہے۔ چلا اچھا چلیے بتا اور کس نبی کو علی سے افضلیت دیتی ہے؟ اس نے کہا میں تو موسیٰ سے بھی علی کو افضلیت دیتی ہوں، میں تو موسیٰ سے بھی علی کو افضلیت۔ تو شداد نے وہ کیسے کہا؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ کہ وہ طغیان بک رہا ہے اور اس کو جا کے ہدایت کرو۔ تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے، اے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ کس بات کا ڈر؟ کہا میں نے ان کے قبیلے کا ایک آدمی مارا ہے، مجھے خوف ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے وہ قتل نہ کر دیں۔ تو شداد نے کہا تو اس پہ علی کو کیا فضیلت؟ کہا دیکھ وہ موسیٰ تھا جس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے خوف آتا ہے، میں نے اس کا ایک آدمی مارا، ایک ان کے قبیلے کا ایک آدمی مارا، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور یہ میرا علی ہے جسے رسول سورہ برات لے کے وہاں بھیج رہے ہیں جہاں پہ علی نے کسی کے دادا کو مارا، کسی کے چاچا کو مارا، کسی کے باپ کو مارا، پوری نسل علی نے ختم کر دی، لیکن میرے علی نے نہیں کہا، لیکن علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے خوف آتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا جب آپ سورہ برات لے کے گئے، اب آپ خود سوچیں کہ مولا علی تنہا جا رہے ہیں، ابھی یہاں پہ کوئی آئے میں کسی کو قتل کر دوں اور پورا اس کا خاندان بیٹھا ہو، میں اکیلا ہوں، تو سب کی خواہش ہوگی کہ یار آج اس کو اکیلا آیا اس کو قتل کر دو۔ تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی تو مولا سے پوچھا مولا جب آپ سورہ برات سنا رہے تھے تو ان کا بس نہیں چلا کہ آپ کو قتل کر دیں؟ تو دیکھیں ہم جس کو مانتے ہیں نا مدد اسی سے مانگی جاتی ہے۔ جب مولا سورہ برات سنانے گئے نا تو ان کی دیواروں پہ بت ٹنگے ہوئے تھے، بت لگے ہوئے تھے، علی چاہتے بتوں کو توڑ سکتے تھے، صحیح ہے، لیکن وہ اپنے بتوں کو پکڑ کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اے میرے خدا آج اتنی طاقت دے دے علی اکیلا آیا ہے، آج اتنی طاقت دے دے علی اکیلا آیا ہے ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو بہت بڑے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا تو ان کے بتوں نے یقیناً یہی جواب دیا ہوگا تم اپنی فکر کر رہے ہو، ابھی 1 سال بعد جب فتح مکہ ہوگا یہی علی ہوگا، دوش رسول ہوں گے اور یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، یہ علی ہمیں بھی نہیں چھوڑے۔ تو ان کے بتوں کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ کیسے مدد کریں؟ لوگوں نے پوچھا علی آپ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ مولا علی نے کہا جب میں ان کو سورہ برات سنا رہا تھا تو ان کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھی اور خوف سے باہر آئی ہوئی تھی اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر مولا علی آپ کو کس چیز نے ان کو تھام کے رکھا اور کس چیز نے ان کو روک کے رکھا کہ وہ آپ کا قتل نہ کر سکے؟ مولا نے کہا سنو
جب میں سورہ برات سنا رہا تھا، ایک ہاتھ میرا سورہ پہ تھا اور دوسرا ہاتھ میرا ذوالفقار پہ تھا. ایک ہاتھ میرا سورہ پہ تھا اور دوسرا میری ذوالفقار پہ تھا. جس کی جو جانتا تھا کہ علی اگر ذوالفقار نکال لے تو پھر کوئی بچ ہی نہیں سکتا. یہ وجہ تھی کہ جس نے میرے قتل کو بچا کے رکھا. تو پھر اب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے بولا اچھا اور کس نبی سے تو افضل سمجھتی ہے؟ کہا میں تو ابراہیم سے بھی علی کو افضل سمجھتی ہوں. کہا کیسے؟ کہا ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو مارتا ہے پھر زندہ کرتا ہے، کیسے؟ تو اللہ نے فوراً کہا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو شداد نے کہا اب اس پہ علی کو کیسے فضیلت دے گی؟ تو کہا وہ ابراہیم تھا جس نے اللہ سے کہا اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اور علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے آگے سے لاکھ پردے بھی ہٹ جائیں تو پھر بھی میرے ایمان میں یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. پھر بھی میرے ایمان میں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اب علی نے تو یہ دعویٰ کر دیا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آج ابو طالب کا بیٹا عجیب دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی علی کہہ رہے ہیں کہ لاکھ پردے ہٹ جائیں اور یہ اور وہ میں سب جانتا ہوں، تو آج علی کا امتحان لیتے ہیں. تو انہوں نے بولا کیسے امتحان لیں؟ کسی نے کہا بھائی کیسے امتحان لیں؟ کہا ایک مردہ بلا کے لاؤ. غورو جملوں پہ غور کریں. مردہ بلا کے لاؤ مطلب مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. ہم اس کو لٹا دیں گے اور علی سے کہیں گے کہ علی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو لایا گیا مردہ. علی آئے نماز کے بعد تو یہ لوگ آئے، کہا مولا علی یہ مردہ ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں. تو شریعت میں ہے کہ جو وارث ہوتا ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے. تو مولا نے کہا پڑھا دیں؟ کہا ہاں جی پڑھا دیں. مولا نے کہا پڑھا دیں. 3 اجازتیں مولا نے لی. مولا نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، اب نماز تمام ہوئی. تو مولا نے کہا بھائی اٹھاؤ جنازہ. اب یہ سب ہنسنے لگے. مولا نے بولا ہنستے کیوں، جنازہ اٹھاؤ. تو کہا باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ پردے ہٹ جائیں اور یہ ہو جائے، کفن کے اندر تو پتہ نہیں کہ مردہ ہے یا زندہ. علی نے کہا ہوتا ہوگا، ہوتا ہوگا. اب میں نے پڑھا دیا، اب زندہ نہیں ہے. زندہ ہوتا ہوگا. اب علی نے پڑھا دیا، اب زندہ نہیں ہے. اب جب کفن کھولا تو ہلاتے رہ گئے، مردہ نہیں اٹھا. ہلاتے رہ گئے، مردہ نہیں اٹھا. تو فوراً علی کے قدموں میں گر گئے. اے علی اور چلے مردہ تو لائے تھے، اوپر سے جملہ قیامت کا ایک اور یہ کہ جیسے ہی علی نے جنازہ پڑھایا تو فوراً علی سے کہا اے علی آپ نے اس کو مار دیا. اے علی آپ نے اس کو مار دیا. اب میں ان سے پوچھوں، ان کی قبا ہلا کے پوچھوں جو کہتے ہیں کہ زندگی اللہ اور موت اللہ دیتا ہے. تو آپ سے اچھے تو وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ علی اگر مار سکتا ہے تو جلا بھی سکتا ہے. تو فوراً علی کا دامن پکڑا اور کہنے لگے اے علی اب اس کو جیسے مارا ہے ویسی جلا بھی دیے، اس کو ویسے اٹھا بھی دیجئے. تو علی نے خیر حکم الہی سے، علی جو بھی کام کرتا ہے حکم الہی سے ہی کرتا ہے. تو علی نے حکم الہی سے اس کو زندہ کیا. تو اب شداد گھبرایا. شداد نے بولا آیت پہ آیت، آیت پہ آیت. تو شداد نے کہا اچھا آیت تو سناتی جا رہی ہے، تو اب نبی اور کس نبی سے افضلیت دیتی ہے؟ تو اس نے کہا اے شداد تو جتنے بھی نبیاں لیا میں سب کا ذکر قرآن سے سناؤں گی اور علی کی فضیلت ثابت کروں گی. تو اس نے اینڈ میں بس یہی کہا کہ یہ بڑھیا ہے، اس کو ہذیان ہو گیا ہے، ماننا تو ہے ہی نہیں. تو اس نے ہذیان ہو گیا ہے. اب ایک اور آپ کے سامنے واقعہ اور بس یہ آخر، پھر اس کے بعد مصائب. جناب سلمان اور مولا علی اور رسول خدا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مولا علی کھجور کھا رہے تھے. مولا نے جیسے ہی کھجور کھائی گٹھلی سلمان کی طرف پھینک دی. اب مولا علی نے سلمان سے کیا مذاق
मजाक। बिस्मिल्लाह। और हदीस में भी है मोमिन मोमिन से अगर मजाक करे तो वो इबादत है, लेकिन मजाक मजाक ही हो, बदतमीजी ना। तो फौरन सलमान ने कहा, हे अली, हमारी उम्र कहाँ और आपकी उम्र कहाँ, ये मजाक सही नहीं है। तो मौला ने कहा, ए सलमान, क्या हमें अपनी उम्र गिनवा रहे हो? तुम्हें वो वाकया याद है? सलमान ने कहा, कौन सा वाकया? कहा, वो नहर वाला वाकया याद है? सलमान ने जोर डाला। सलमान ने कहा, हाँ अली, याद तो है। कहा, सलमान बताओ ज़रा क्या हुआ था? कहा, अली, मैं नहर में नहा रहा था तो अचानक एक शेर आ गया जो मुझे खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेर इंतज़ार में था कि सलमान नहर से बाहर आए तो मैं इसको खाऊं। तो मैं नहर में ही रहा, सूरज ग्रूब होने वाला था, अब मुझे घर भी जाना था। तो मैंने एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, सलमान घबराता क्यों है? सलमान घबराता क्यों है? हिजाज के वारिस को बुला, वो तेरी मदद करे। मैंने फौरन कहा, ए हिजाज के वारिस, मेरी मदद को आ। तो फौरन 24 साल का नौजवान घोड़े पे सवार मेरी तरफ आया। जैसे ही आया उसने फौरन शेर से कहा, पीछे हट। जैसे ही शेर को कहा, शेर फौरन पीछे हटा। सलमान बाहर आए, अब शेर जाने लगा। तो शेर से फौरन उस जवान ने कहा, ए शेर, ऐसे नहीं जा, आज से तू सलमान का गुलाम है, आज से तू सलमान का गुलाम है। तो मौला ने कहा, ए सलमान, जब वो घोड़ सवार जा रहा था तूने उसको कुछ दिया था? कहा, हाँ अली, दिया तो था, लेकिन अली आपको ये सब कैसे पता? आपको ये सब कैसे पता? तो मौला अली ने कहा, सलमान, अच्छा क्या दिया था, कुछ याद है? कहा, हाँ, जैसे ही मैं नहर से वापस आया तो कुछ दरख्तों में कुछ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, मैंने जल्दी जल्दी वो फूल तोड़े, उनका गुलदस्ता बनाया और वो उस नौजवान के हवाले किया कि आपने मेरी मदद की, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा। तो जैसे ही सलमान ने ये बोला, अली ने फौरन अपनी कबा का दामन खोला और आस्तीन से वही गुलदस्ता निकाला और सलमान को दिया। अली ने वही गुलदस्ता निकाला और सलमान को दिया। देखें, फूल की फितरत है, फौरन मुरझाता है। सलमान का कब का वाकया, जब सलमान है 23-24 साल के, और आज सलमान रिवायतों में है और हदीसों में है कि सलमान की उम्र जो है सबसे ज़्यादा उम्र दराज साहबी सलमान है, इसकी 300 से भी ज़्यादा उम्र है। उस टाइम सलमान की उम्र 200 से भी ज़्यादा है जब अली ये वाकया सुना रहे हैं, और फ़ौरन अली ने वही गुलदस्ता निकाल के सलमान को दिया। तो मकसद इस वाकये का यह है कि ये हम समझते हैं ना कि हमने अज़ा खाने में एक फूल दिया तो वो हमारा फूल ज़ाया नहीं हुआ। इमाम का मकसद ये है, इस वाकये का मकसद ये है कि उनकी बारगाह में जो भी खुलूस से दिल और मोहब्बत से दिया जाए वो इसी तरीके से संभाल के रखते हैं जैसे सलमान के गुलदस्ते को संभाल के रखते हैं। तो जहाँ भी मजलिस हुआ करे, जहाँ भी जश्न हुआ करे, तो आप ये सोच के नहीं दिया करें कि किसी के घर का जश्न है, किसी के घर, हमें मालूम नहीं कि हमारा 1 रुपया देना महशर में कितना अजीम है। ये हमें जब पता चलेगा जब महशर लगेगा कि हमारा 1 रुपया भी कितना अहमियत का हामिल है। इस वाक़ये से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब फूलों को अली ने इस तरीके से संभाल के रखा तो फिर वो जब अपने ही जश्न में, अपनी ही मजलिस में आपका दिया हुआ 1 रुपया वो फिर किस तरीके से संभाल के रखेंगे। तो मजलिस यहाँ पे इख्तिताम। तो आज हम पुरसा उसको देने आए हैं जो ज़ख्मों से बहुत चूर है। आज उसको हमने पुरसा देना है जो हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए सबसे पहले आता था। आज सैयद सज्जाद पुरसा लेने नहीं आया, आज सैयद सज्जाद ताबूत में सो रहा है। आज पुरसा लेने आया है कौन? हुसैन। आज पुरसा लेने आया है अकबर। आज पुरसा लेने आया है कासिम। आज पुरसा लेने आया है आपका वक्त का इमाम। आज पुरसा लेने आई हैं सैयदा। आपने रिवायतों में सुना होगा जब शाम गरीबा आई तो अशकिया जब खैमा लूटने के लिए अंदर आ रही थी ना, तो जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद खैमों में जल के ही मर जाएं या बाहर निकलें। तो जनाब ज़ैनब को नहीं पता था कि शरीयत में जान बचाना वाजिब है, तो सज्जाद से क्यों पूछा कि सज्जाद क्या खैमों में ही जल के मर जाएं या बाहर निकलें।
اس وجہ سے پوچھا کہ شاید سجاد کہیں اے پھوپھی یہیں پہ مر جاؤ، آگے شام کا دربار، کوفے کا بازار، برہنہ سر، اور سجاد آپ کے لیے نہ چادر لا سکے گا نہ آپ کو کچھ ردا دلا سکے گا۔ واقعہ کربلا کے بعد مولا سجاد کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا زید۔ جتنے بھی زیدی سید ہیں سب زید شہید کی نسل میں سے ہیں۔ جب جناب زید 3 سال کے ہوئے نا تو دیکھا کہ بابا مستقل روتے جاتے ہیں۔ جناب زید نے مولا باقر سے پوچھا بابا کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا ابھی تک روتے ہیں؟ بابا کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا کہ بابا ابھی تک روتے ہیں؟ جیسے ہی محمد باقر نے یہ سنا نا، محمد باقر فوراً غش میں آئے اور زمین پر۔ اب زید نے کہا میں بابا کو اس طریقے سے رونے نہیں دوں گا، میں بابا کو اس طریقے سے نہیں رونے دوں گا، میں دادا حسین کے قاتلوں سے قصاص کروں گا۔ زید جوان ہوئے، زید نے تلوار سے چلانا سیکھی۔ ایک دن آئے، کہا بابا میں نے 50 پہلوانوں کو بلایا ہے، آئے میری جنگ دیکھیں، آئے میری تلوار چلانے کا ہنر دیکھیں۔ مولا سید سجاد کو جناب زید لے کے آئے، جناب زید نے تلوار چلائی۔ اب جیسے ہی جناب زید نے تلوار چلائی تو 50 کے 50 تلوار بازوں نے اپنی تلواریں زمین پہ ٹیک دیں۔ اب زید جیسے ہی مڑے کہ بابا خوش ہوں گے، زید نے جیسے ہی دیکھا سید سجاد خاک پہ گرے ہوئے ہیں، سید سجاد بے ہوش ہیں۔ زید فوراً بھاگ کے آئے، طلبے مسئلے، جیسے ہی امام کو ہوش آیا کہا بابا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا زید کبھی میں بھی جوان ہوا کرتا تھا، کربلا میں کہتا رہا بابا علی اکبر کے نیزہ لگ گیا، بابا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، بابا علی اصغر کے تیر لگا، مجھے کب اجازت ملے گی؟ حسین یہی کہتے تھے اے سجاد تو نے ایک بار نہیں مرنا، تو نے کبھی شام، کبھی کوفہ، کبھی دربار میں جا کے مرنا ہے۔ سید سجاد کو زہر ملا 20 محرم الحرام کو، میرا امام 5 دن تڑپا۔ آپ خود سوچیں زہر اثر کرتا ہے جگر پر، زہر اثر کرتا ہے جگر پر، جس کا جگر خون کے آنسو بن کے بہہ گیا ہو۔ سجاد کو زہر نے نہیں تڑپایا، سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی کہ شام کا دربار تھا، زینب کا کھلا سر تھا، سکینہ کے تماچے تھے، زندان میں سکینہ سجاد کے ہاتھوں پہ دم توڑ گئی۔ سجاد کی رحلت کا وقت قریب آیا، شہادت ہوئی سجاد کی۔ یہ پہلا جنازہ ہے جس میں سب شریک ہوئے، ورنہ حسن کے جنازے میں امت نے تیر برسائے، حسین کے جنازے پہ کفن نہیں دیا گیا، علی کے جنازے پہ ٹوٹل 13 لوگ تھے، رسول کے جنازے میں 7 لوگ تھے۔ پہلا جنازہ ہے سید سجاد کا جس میں تمام مدینے والوں نے شرکت کی۔ اب محمد باقر نے جنازہ پڑھایا، جیسے ہی قبر میں مولا محمد باقر جناب سجاد کو دینے لگے تو ایک ہاتھ برآمد ہوا جس کی انگلی کٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی باقر میرے سجاد کو میرے حوالے کر دے، باقر میرے سجاد نے بہت ظلم ڈھائے، بہت ظلم سہے، میرے سجاد نے کبھی تازیانے کبھی کوڑے، میں حسین سجاد کو لینے خود آیا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خاتم حسین